نماز میں قرآن مجید دیکھ کر پڑھنے کا مسئلہ اس وقت خاص طور پہ لاک ڈاؤن کے زمانے میں اور اس سے بھی زیادہ رمضان کی آمد سے اتنا زیادہ سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے کہ ہم جس کا تصور بھی نہیں کیے تھے۔ مختلف لوگ سوشل میڈیا پر فیس بک کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے اور کافی لوگ کال کر کے یہ مسئلہ بار بار پوچھ رہے ہیں کہ کیا ہم قرآن مجید دیکھ کر نماز میں پڑھ سکتے ہیں؟ کیا اگر کوئی تراویح پڑھنا چاہتا ہے، اسے قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا، تو ایسا شخص قرآن مجید میں دیکھ کر تراویح پڑھ سکتا ہے؟ ایسا پڑھنے سے نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ بہت سے احباب کا یہ کہنا ہے کہ قرآن مجید دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں، نماز کی حالت میں قرآن دیکھ کر پڑھنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ ایسے بیسیوں کمنٹ بیانوں پر آ چکے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں، کوئی پوچھ رہا ہے کہ مول صاحب کہ اگر میں قرآن مجید تراویح میں دیکھ کر پڑھوں تو کیا میری نماز ہو جائے گی؟ تو مفتی صاحب تو ابھی جواب نہیں دیے ہیں، لیکن پبلک کے جو مفتی بنے ہوئے ہیں سوشل میڈیا پر، انہوں نے جواب دے دیا کہ بھائی آپ قرآن مجید دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ بڑے اطمینان سے پڑھیے، میرے پاس میں دلیل ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے غلام حضرت ذکوان کے پیچھے نماز پڑھتی تھی اور حضرت ذکوان قرآن مجید دیکھ کر تلاوت کیا کرتے تھے۔ ایسے دلائل پیش کر کے امت مسلمہ کے سامنے احادیث مبارکہ کا صحیح مطلب بیان کرنے کے بجائے ان کے ذہنوں میں ایسا مسئلہ بٹھا رہے ہیں جس سے ضرورت پڑ گئی کہ اس مسئلے کو تفصیل کے ساتھ دلائل کی روشنی میں واضح کیا جائے۔ چنانچہ ان کے دلائل بھی دیے جائیں گے جن کا یہ کہنا ہے کہ قرآن مجید کو نماز میں دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں، اور ان کے دلائل بھی آپ کے سامنے پیش ہوں گے جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کو دیکھ کر نماز میں پڑھنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ چنانچہ سب سے پہلے آپ کے سامنے یہ بات میں کہنا چاہوں گا کہ قرآن مجید اللہ کے نبی علیہ السلام پر جس وقت نازل ہوا، نزول قرآن سے تقریباً 23 سال کا دور ایسا رہا جس میں دونوں جہان کے سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں موجود رہے، اور آپ نے پوری دور نبوت میں اور جس وقت سے مدینہ منورہ کو پہنچے اور نمازیں فرض ہوئی، کوئی ایسی نماز، ایک نماز پوری حیات نبوی میں دنیا کا کوئی انسان نہیں بتا سکتا کہ آپ نے قرآن مجید کے جو نسخے اس وقت میں لکھے ہوئے تھے، قرآن جہاں لکھا ہوا تھا، یا تو آپ نے پڑھا ہو، یا آپ نے کسی کو پڑھتا ہوا دیکھا ہو، یا آپ نے کسی کو پڑھنے کا حکم دیا ہو، بلکہ جس کو قرآن مجید یاد ہوتا، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے کہ امام اسی کو بنا دو۔ اسی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ تم پر میری سنت لازم ہے کہ تم میری اقتداء کرو، میری پیروی کرو، اور فرمایا میرے خلفاء راشدین کی جو ہدایت یافتہ ہیں، میرے 4 صحابہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، یہ 4 صحابہ ایسے ہیں جن کو خلفاء راشدین کہتے ہیں۔ ان کی اقتداء کرو، ان کی پیروی کرو، ان کے طریقے کو مضبوطی سے پکڑے رہو، ان کے بعد کوئی نیا طریقہ ایجاد نہ کرو۔ یہ چاروں کے چاروں صحابہ اور ان 4 خلفاء راشدین کے دور میں آپ کو کہیں پر بھی کوئی ایک نماز ایسی نہیں ملے گی کہ جس میں قرآن مجید دیکھ کر پڑھا جا رہا ہو۔ یاد رکھیے، صحابہ کے دور میں کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا کہ جس میں قرآن مجید دیکھ کر پڑھا گیا ہو۔ پھر وہ جو واقعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے غلام کے ذریعے سے قرآن مجید وہ دیکھ کر پڑھتے تھے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے، بخاری کی یہ روایت ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو میں آگے اس کا بھی آپ کے سامنے جواب دوں گا انشاءاللہ تعالی۔ اس کے علاوہ وہ حضرات جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید نماز میں دیکھ کر نہیں پڑھ سکتے، ان کی تیسری دلیل حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہ وہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کے دور میں ہم کو حکم دیا جاتا تھا کہ اپنے سیدھے ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر پکڑے رہو اور مضبوطی سے ہاتھ کو تھامے رہو،
اور ایک اور روایت میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمارے انبیاء کی جماعت کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ سحر میں تاخیر کرے یعنی آخری وقت تک سحر کھائے، افطار میں جلدی کرے یعنی غروب ہوتے ہی فوراً افطار کر لے۔ تیسرا فرمایا ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر باندھنے کا حکم دیا جاتا تھا، یعنی سیدھے ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر پکڑنا اتنا زیادہ ضروری امر ہے کہ یہ سنت مؤکدہ ہے۔ اور قرآن مجید کو جس طریقے سے تراویح میں پڑھا جا رہا یا قرآن مجید نماز کے دوران پڑھا جائے تو اتنا قرآن پڑھنا ضروری ہے جس سے واجب ادا ہو جائے۔ جیسے ہمارے پاس جو فرض نمازوں میں ہم پڑھتے ہیں اتنی قرآن کی تلاوت نماز کے ہونے کے لیے کافی ہے کہ وہ قرآن مجید کی کم سے کم 3 چھوٹی آیتیں ہوں، جیسے سورۃ الکوثر کی 3 آیات، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یہ 3 آیات یا ان 3 آیات جیسی ایک آیت اگر کوئی پڑھ لے تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ جو قرات ہے نماز میں وہ مستحب ہے، یعنی 3 آیات سے بڑھ کر قرآن مجید میں کی تلاوت کرنا نماز میں یہ مستحب ہے۔ اور ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر باندھنا یہ سنت مؤکدہ ہے۔ تو ایک سنت مؤکدہ والے عمل کو چھوڑ کر ایک مستحب عمل کو کرنا، یہ کہاں تک انسان کے عقل میں آئے گا کہ ایک تو پسندیدہ عمل ہے، ایک ضروری عمل ہے۔ سنت مؤکدہ کا مطلب جس کی تاکید آئی ہے، جس کے چھوڑنے پر مواخذہ ہوگا، اور مستحب کا مطلب کہ جس کو اختیار دیا گیا، پسندیدہ ہے، کریں گے تو ثواب ملے گا، نہیں کریں گے تو کوئی حرج نہیں ہوگا۔ تو اب نماز تو واجب ادا کرنے سے ہو جائے گی، لیکن مستحب کی ادائیگی میں کہ زیادہ قرآن پڑھنے کی فکر میں قرآن کو دیکھ کر پڑھنا، اور قرآن دیکھ کر پڑھنے کے دوران قرآن مجید کو ہاتھ میں پکڑنا پڑے گا، قرآن مجید کے اوراق کو بدلنا پڑے گا، اور قرآن مجید کو رکوع میں جاتے وقت میں رکھنا پڑے گا، اور قرآن مجید کو جب ہاتھ میں لیں گے تو ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ میں نہیں رکھ پائیں گے۔ ایک دوسری یہاں پر ایک اور بات سمجھ لیں، اگر کوئی صاحب یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم قرآن مجید تو ہاتھ میں نہیں پکڑیں گے، ہم تو قرآن کو رحال پہ رکھ دیں گے، یہ ایسا کوئی سسٹم ہوگا کہ جس کے ذریعے سے ہم قرآن مجید کو دیکھیں گے اور پڑھیں گے اور ہمارا ہاتھ بھی نہیں لگے گا؟ ممکن ہے، ایسا ہو سکتا ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، کوئی اس طرح کی اپنے ذہن و دماغ میں کوئی صورت بنا لے۔ تو اس سلسلے میں فقہاء کرام نے لکھا ہے، بالخصوص علامہ شامی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ غیر نمازی سے لقمہ لینے کی طرح ہے قرآن مجید سے دیکھ کر قرات کرنا۔ کہ اگر ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہو اور وہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہا، ایک آدمی راستے سے گزر رہا تھا تو قرآن پڑھنے والے کو قرآن مجید کے پڑھنے میں غلطی ہو رہی تھی، جو آدمی راستے سے گزر رہا اس نے لقمہ دیا، تو قرآن پڑھنے والا اس باہر والے آدمی کو جو غیر نمازی ہے اس کے لقمے کو یہ قبول کر لے، اور جو غلطی جا رہی تھی اس غلطی کو اس لقمہ دینے والے کے لقمے سے درست کر لے، تو فرماتے ہیں فقہا کہ نماز فاسد ہو گئی، اس لیے کہ ایک نمازی نے غیر نمازی سے لقمہ لیا۔ تو کیا کرے نمازی اگر لقمہ دے تو لے سکتا ہے کہ پیچھے جو مصلی ہے ان میں سے کسی کو قرآن یاد تھا، اس نے غلطی کی اصلاح کر دی تو یہ درست ہے۔ لیکن اگر غیر نمازی کو لقمہ دے گا اور نمازی اس لقمے کو قبول کر لے گا تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ تو علامہ شامی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے جس طرح غیر نمازی سے لقمہ لینے کی وجہ سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، قرآن مجید کو دیکھ کر قرات کرنا بھی گویا اسی طرح ہے کہ غیر نمازی سے جیسے لقمہ لیتا ہے اسی طرح ہے کہ قرآن مجید کو دیکھ کر پڑھ رہا ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ قرآن مجید کو دیکھ کر پڑھنا گویا تعلیم حاصل کرنا ہے۔ اگر کوئی شخص نماز کے دوران تعلیم حاصل کرے تو اس کی بھی نماز نہیں ہوتی۔ اسی طرح قرآن مجید کو اگر دیکھ کر نماز میں پڑھ رہا ہے تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ ایک اور دلیل یہ ہے کہ بہت سے صحابہ کرام کی طرف سے یہ منقول ہے کہ اہل کتاب کا یہ طریقہ ہے کہ وہ اپنی کتاب کو دیکھ کر پڑھتے ہیں نماز میں، تو یہ اہل کتاب سے مشابہت ہے، جبکہ ہم جانتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عبادات میں بھی اہل کتاب کی مشابہت سے بچایا ہے۔ خالف الیہود والنصارى، کئی جگہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ محرم الحرام کے روزے کے سلسلے میں جب مدینہ منورہ کو پہنچے اور اطلاع ملی کہ وہ لوگ ایک روزہ رہتے ہیں تو فرمایا کہ روزے میں مخالفت کرو، ایک نہ رہو 2 رہو۔ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی منشا یہ ہے کہ مسلمان کی ذرہ برابر بھی مشابہت
یہودیوں سے عیسائیوں سے نہ ہو، یہاں تک کہ عبادت میں بھی نہ ہو۔ تو جب عبادت میں مشابہت پسند نہیں کی گئی تو وہ ان کا طریقہ ہے کہ وہ کتاب دیکھ کر نماز پڑھتے ہیں، مسلمان کا یہ طریقہ نہیں ہوگا کہ وہ کتاب دیکھ کر نماز پڑھے۔ اسی طریقے سے صحابہ کا، اسلاف کا، اکابر کا، ائمہ مجتہدین کا ایک زمانے سے جو 14 صدیوں سے اسلام کا سلسلہ چل رہا ہے، قرآن مجید کے نزول کو اتنا زمانہ ہو چکا، نماز کی فرضیت کو اتنا لمبا زمانہ گزر چکا، آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے کہیں پر بھی کسی کی طرف سے بھی یہ عمل مطلقاً طور پر پسندیدگی کے ساتھ اور مستحب طریقے پر اجازت کے طور پہ نہیں کہا گیا، بلکہ بعض علماء، بعض فقہا جو یہ کہتے ہیں کہ اس طرح قرآن مجید دیکھ کر پڑھنے کی اجازت ہے، تو ان کے یہاں بھی مسئلہ یہ ہے بہت زیادہ شدید اضطرار کی حالت ہو، مجبوری کی حالت ہو، کئی ایک وجوہات ہیں، ان وجوہات کے پیش نظر اپنے زمانے کے علماء اور فقہا اس بات کا فیصلہ کریں گے، لیکن مطلقاً کسی نے نہیں کہا، اور جنہوں نے کہا ان کے یہاں بھی یہ ہے کہ اس طرح کا کرنا ناپسندیدہ ہے اور مکروہ ہے، اور خاص طور پہ ائمہ اربعہ کے نزدیک، فقہاء اسلام کے نزدیک قرآن مجید کو نماز میں دیکھ کر پڑھنا بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ اب یہ حضرات جو کہتے ہیں کہ قرآن مجید کو دیکھ کر پڑھنے کے سلسلے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے بخاری شریف میں حضرت ذکوان کی کہ وہ امامت کرتے تھے اور اماں جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پیچھے اقتداء میں مصروف ہوتی تھی، تو یہ کیا بات ہوئی کہ امہات المومنین تو قرآن مجید دیکھ کر پڑھنے والے کی اقتداء کرے، اور آج مسلمانوں کو لاک ڈاؤن میں تراویح کے مسائل پیش آ رہے ہیں اور قرآن مجید دیکھ کر پڑھنے سے روکا جائے؟ تو اصل میں بات یہ ہے کہ وہ جو بخاری شریف کی روایت ہے، اس روایت کا جو صحیح مطلب ہے، اس روایت کا صحیح معنی ہے، اب آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کس سے معلوم کریں گے؟ کہ لازمی چیز ہے کہ جو انسان جس فن کا ماہر ہوگا آپ اسی سے سوال کریں گے کہ اس سلسلے میں آپ کیا کہتے ہیں، آپ اس سلسلے میں آپ کیا سمجھے ہیں؟ تو فقہا، ائمہ مجتہدین اور بالخصوص محدثین جو حدیث کے ماہر، جنہوں نے حدیث کے آگے اور پیچھے سیاق اور سباق کو دیکھ کر حدیث کی ہر بات کو سمجھا ہے اور سمجھنے کی کوشش کی اور امت کے سامنے حل پیش کیا، اگر ہم بڑے بڑے اکابر علماء کی طرف اس حدیث کی روشنی کو تلاش کریں گے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حدیث کا ظاہر جو نظر آ رہا وہ نہیں ہے، بلکہ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ حضرت ذکوان قرآن مجید کو ساتھ میں رکھتے تھے اور رکھ کر نماز تراویح کی نماز پڑھایا کرتے تھے۔ تو بیان کرنے والے نے گویا یوں بیان کر دیا کہ گویا وہ قرآن دیکھ کر پڑھتے ہیں۔ ایک مطلب علماء نے یہ لکھا کہ وہ نماز کے بعد قرآن مجید دیکھتے تھے، اگر کہیں غلطی جاتی تھی تو اس قرآن مجید میں دیکھ کر پڑھ کر غلطی درست کر کے پھر نماز میں پڑھایا کرتے تھے۔ بعد نے یہ مطلب بیان فرمایا کہ وہ پہلے قرآن مجید میں دیکھ کر یاد کرتے تھے، پھر اس کے بعد میں وہ یہ کام کرتے تھے کہ تراویح پڑھاتے اور نماز مکمل کرتے۔ تو اس طرح یہ مطلب بن گیا کہ وہ قرآن دیکھ کر گویا نماز پڑھتے ہیں۔ اس طرح علماء نے مختلف مطلب بیان فرمائے ہیں اس اثر کے، اس واقعے کے جو بخاری شریف میں موجود ہے۔ اسی طرح وہ احباب جو قرآن مجید کو دیکھ کر پڑھنے کے سلسلے میں یہ کہتے ہیں کہ قرآن دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں، ان کے جو دلائل ہے ان میں ایک دلیل یہ ہے کہ امامہ بنت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے نبی علیہ السلام کی نواسی تھی، اللہ کے نبی علیہ السلام انہیں گود میں لے کر نماز پڑھے، رکوع میں جانے کے وقت، سجدے میں جانے کے وقت باضابطہ اپنی نواسی کو آپ ہٹاتے تھے، بٹھاتے تھے۔ یہ سارا کا سارا عمل کثیر ہے۔ تو جب اتنا عمل نماز کے لیے مخل نہیں ہے تو پھر قرآن مجید کو دیکھنا، اس کا ورق پلٹانا اور صفحات کو آگے پیچھے کرنا، اس سے نماز میں کیا خرابی ہو سکتی؟ اسی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام نے نماز میں جوتا اتارا، ابو داؤد کی روایت ہے، تو اس سے بھی نماز میں کوئی خلل نہیں پڑا، تو قرآن مجید دیکھ کے پڑھنے میں کیا حرج ہوگا؟ اگر آپ ظاہری الفاظ پہ غور کریں گے تو واقعتاً آپ کو ایسا لگے گا کہ ہاں بھائی یہ تو بڑے مضبوط دلائل ہے کہ نبی علیہ السلام اپنے نواسی کو اس طریقے سے نماز میں ڈیل کر رہے اور وہاں نماز خراب نہیں ہو رہی۔ ہم تو قرآن پڑھ رہے، قرآن جیسی مقدس کتاب تراویح میں پڑھ رہے، اور قرآن مجید پڑھنا ہمارے لیے باعث اجر و ثواب ہے، تو پھر ہمارے لیے کیا حرج ہوگا؟ اصل میں بات یہ ہے کہ منشأ نبوی کو، منشأ قرآن کو، منشأ اسلام کو، منشأ مزاج شریعت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہ جو عمل ہے اس کی آپ تشریح پڑھیں،
محدثین کیا بیان فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا یہ عمل کیا حدیث کی کتابوں میں نماز کے باب میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جہاں فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم لوگ مجھے جیسے نماز پڑھتے ہوئے دیکھو ویسے تم بھی نماز پڑھو. تو کیا اللہ کے نبی علیہ السلام نے جہاں جہاں نماز پڑھی، جہاں آپ کی نماز کتابوں میں بیان ہوئی، جہاں آپ کی نماز کی کیفیت کتابوں میں بیان ہوئی، کیا وہاں پر اس طریقے سے نماز لکھی ہوئی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی نماز کی سنتوں میں ایک سنت یہ بھی ہے، یا مسنون اعمال میں ایک عمل یہ بھی ہے کہ اس طرح آپ نے نواسی کو اٹھایا تھا، نواسی کے ساتھ یہ آپ کا معاملہ تھا، نواسی آپ کے ساتھ نماز میں تھی؟ یہ ساری چیزیں نہیں لکھی ہوئی ہیں. اور وہ صحابہ جو آپ کو جان سے زیادہ چاہتے تھے، آپ کی ایک ایک سنت کے لیے جان نچھاور کرنے کو تیار ہو جاتے، وہ صحابہ کی پوری جماعت نے نبی کے اس عمل کو فالو نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ ایک تو محدثین فرماتے ہیں کہ نبی کا یہ عمل اس زمانے کا ہے جب ابھی نماز میں تبدیلیاں چل رہی تھی. جیسے نماز میں پہلے بات کرنے کی اجازت تھی، اسی طرح اور بھی کئی اجازتیں تھیں، سلام کا جواب دیتے تھے. اسی طرح کئی اور تبدیلیاں نماز میں بعد میں ہوئی کہ بات بند ہو گئی، سلام کا جواب بند ہو گیا. اسی طریقے سے محدثین فرماتے ہیں کہ یہ پہلے کا عمل ہے، یہ بعد میں منسوخ ہو گیا اور بعد میں اس کی اجازت نہیں تھی. اور دوسرا یہ فرمایا کہ نبی علیہ السلام کی یہ خصوصیت ہے، آپ کا یہ مخصوص عمل ہے، یہ آپ کی تخصیص ہے، اس کے علاوہ کسی کو اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی. اب وہ حضرات جو یہ کہہ رہے کہ نبی علیہ السلام نماز میں اپنی نواسی کے ساتھ اس طرح کا عمل کرے تو وہ عمل کثیر نہیں، ہم قرآن مجید اگر پڑھیں گے تو عمل کثیر کیسے ہو جائے گا؟ تو میرے بھائی بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر اسی کو بنیاد بنا کر کہ جس کو صحابہ نے، اس زمانے کے تابعین، اولیاء، محدثین، ائمہ مجتہدین نے قبول نہیں کیا، آپ یہ کہہ کر اگر امت کو قرآن مجید دیکھ کر پڑھنے کی اجازت دے دیں اور عمل کثیر کا معیاری ختم کر دیں، تو پھر آگے چل کر کوئی آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ صاحب میں قرآن مجید پڑھ رہا تھا، اچانک واٹس ایپ پر مجھے میسج آیا، اس میسج کو میں نے دیکھا، مجھے ضروری لگا کہ وہ میسج کا مجھے ریپلائی کرنا ہے، میں نے ریپلائی کر دیا اور میں نماز میں مصروف ہوں. کہ ایک عمل کثیر ہے کہ نماز میں ریپلائی کرنا تو بہت چھوٹا عمل ہے، نواسی کو اٹھانا اور انہیں بٹھانا یہ بڑا عمل ہے. اگر کوئی کہے کہ میں قرآن پڑھ رہا تھا کہ اچانک مجھے کوئی یوٹیوب کی لنک آ گئی تو میں نے اسے اوپن کر دیا، دیکھا، لائک کیا، شیئر کیا، پھر میں نماز میں مصروف ہو گیا، فیس بک کو لائک کیا، شیئر کیا پوسٹ کو، میں نماز میں مصروف ہو گیا، یہ عمل تو بہت چھوٹا ہے. اور اس سے بڑا عمل ہے جوتا اتارنا، اس سے بڑا عمل ہے اپنی نواسی کو اٹھانا اور بٹھانا. تو میرے بھائیوں اور میری عزیز بہنوں، یہ تو نماز کا مذاق بن جائے گا. لہٰذا اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ امت کو راحت دو، سہولت دو، امت کے لیے راحت کا، آرام کا، سہولت کا معاملہ فراہم کرو. علماء کی ذمہ داریاں ہیں کہ علماء کرام صحیح مسائل کا حل پیش کریں. لیکن میں آپ سے ادباً معافی چاہتے ہوئے کہنا چاہتا ہوں، علماء عوام کے مشوروں سے مسائل کا حل نہیں بتائیں گے. کہ ایک صاحب کمنٹ میں کہہ رہے ہیں کہ بھائی قرآن مجید آپ کو دیکھ کر پڑھنا ہے، پڑھو. یہ علماء سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے، ہمارے دل کا حال جانتا ہے. بے شک وہ اللہ یہ بھی جانتا ہے کہ آپ 40 سال کی عمر کے ہو گئے، آپ کو قرآن مجید یاد کرنے کا کبھی خیال تک نہیں آیا، اور جب آپ نماز پڑھنے کا مسئلہ آیا تو تراویح پڑھنے کے لیے آپ چاہتے ہیں کہ میں دیکھ کر قرآن پڑھ لوں. اور آپ کو اللہ کے رسول کی، صحابہ کی، اولیاء کی، تابعین کی، مجتہدین کی، محدثین کی، فقہا کی، ان 1400 سالہ تحقیقات کی کوئی پرواہ نہیں، ان کی ان محنتوں کے خلاصے کی کوئی لاج نہیں آپ کے پاس. لہٰذا یہ جو قرآن مجید کو دیکھ کر نماز میں پڑھنے کا مسئلہ ہے، کسی درجے میں قرآن مجید کو دیکھ کر آپ نماز میں نہیں پڑھ سکتے. بالخصوص ائمہ کے نزدیک اور احناف کے نزدیک تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی. ایک بہت بڑا فساد جو اس سے ہونے والا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید پڑھا جاتا ہے حفظ کی بنیاد پر. صحابہ پڑھتے تھے، نبی پڑھتے تھے، ساری کے ساری امت قرآن مجید بغیر دیکھے پڑھتی تھی. قرآن صحیفوں سے اور سینوں سے، دو ذریعوں سے اس انسانیت کو ملا ہے اور امت کو ملا ہے. قرآن مجید صحیفوں میں موجود ہے، صحیفوں سے زیادہ سینوں میں قرآن محفوظ ہے. سینہ بسینہ یہ قرآن منتقل ہوتا ہوا آ رہا ہے. لیکن اگر قرآن دیکھنے کی پرمیشن دے دی چلی جائے اور دیکھ کر پڑھنے کی اجازت دے دی جائے تو پھر قرآن یاد کرنے والے مارکیٹ میں شارٹ ہو جائیں گے، اور قرآن مجید کے یاد کرنے کا جو مقام، جو مرتبہ، قرآن مجید کا تقدس، اس کی عظمت، اس کی اہمیت، یہ دھیرے دھیرے ختم ہو جائے گی. ابھی اسی رمضان میں، پہلے رمضان کی بات کر رہا ہوں، کسی نے مجھے بات کی، فون کیا اور پوچھ رہے تھے کہ ہم لوگ کسی کے پاس تراویح پڑھ رہے، اور وہ صاحب پہلے دن تو انہوں نے ہم کو تراویح پڑھائی چاند رات کو، یکم رمضان کو ہم تراویح پڑھ رہے تھے تو وہ نماز پڑھنے کے دوران موبائل میں قرآن دیکھ کر پڑھ رہے ہیں.
اب آپ بتائیے اس طرح دھیرے دھیرے رجحان بڑھے گا حفظ قرآن کے کم ہونے کا. لہٰذا یہ دونوں طرح کے دلائل ہے. ایک ان لوگوں کے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نماز میں قرآن کو دیکھ کر پڑھنے کی اجازت ہے، ان کی جو دلیلیں ہیں حضرت عائشہ کے غلام زکوان کی وہ امامت والا واقعہ، اور نبی علیہ السلام کی امامہ بنت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی نواسی کا واقعہ، اور آپ کے جوتا اتارنے کا واقعہ، اور اس کا جواب میں نے آپ کے سامنے سنا دیا. اور وہ حضرات جو کہتے ہیں کہ قرآن مجید کو دیکھ کر پڑھنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، ان کے بھی میں نے دلائل آپ کے سامنے رکھ دیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنی میں مسئلے کو سمجھنے کی اور اس کی اہمیت کو سمجھ کر اس کے مطابق دین کو سیکھ کر علماء اور مفتیان کرام کی رہنمائی میں اپنے اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ہے ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین، یہ دین کا ترجمہ ہے مرکز تحفظ دین.